نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم اما بعد۔ معزز و محترم شرکاء، آج بحمدہ تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے سورہ الرحمن کی آیت نمبر 14 سے لے کر 16 تک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان آیات میں انسان کی تخلیق، جنات کی تخلیق اور پھر رب ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے بنایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ معزز شرکاء، انسان کی تخلیق کے حوالے سے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس انسان کو ہم نے ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے مادہ سے پیدا کیا۔ یہاں پہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ انسان سے مراد انسانی اول کی بات ہے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ آپ کی تخلیق بلا واسطہ صلصال سے، مٹی سے ہوئی، پھر انسانی تخلیق بعد میں قطرۂ آب سے شروع ہوئی۔ قرآن حکیم نے انسان کی تخلیق کا جو اولین یہ مرحلہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اس کو قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ مختلف آیات میں بیان کیا ہے۔ مختلف مقامات پہ اس کی تخلیق کے مادے کو مختلف لفظوں سے بیان فرمایا ہے۔ تو ان آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ ان آیات میں جو مختلف الفاظ استعمال کیے گئے یہ دراصل انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مٹی سے، تراب سے پیدا کیے ہے، تراب، مٹی۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر پانی ملا کر اس کو گارا بنایا گیا، اس کو تین کہا۔ دوسرے مقام پہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو تین سے پیدا کیا، تین یعنی کہ مختلف مراحل ہیں یہ۔ تین ایسی مٹی جس کے اندر پانی ملا کر اس کو گارے کی شکل دی گئی ہو۔ پھر رب ذوالجلال کے حکم سے، اس کی منشا کے مطابق وہ گارا کچھ عرصہ یوں ہی پڑا رہا، یہاں تک کہ اس میں چکناہٹ اور لیس پیدا ہو گئی، اور پھر اس کو تین لازب فرمایا گیا۔ تین لازب، چپکنے والی مٹی، یہ بھی انسانی تخلیق کا ایک مرحلہ ہے۔ گویا کہ تراب سے سفر شروع ہوا، پھر تین، اور پھر تین لازب۔ اسی طرح کچھ عرصہ یہ تین لازب کی شکل میں یہ مادہ انسانی تخلیق کا جو ہے وہ یہ میٹیریل پڑا رہا۔ تو اس عرصے میں اس میں بدبو پیدا ہو گئی اور اس کی رنگت سیاہی مائل ہو گئی۔ اس کیفیت والے اس مادے کو قرآن حکیم میں حمأ مسنون کہا گیا، یعنی ہم نے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو حمأ مسنون سے پیدا کیا۔ یہ بھی ایک مرحلہ گویا کہ اس پہ گزرا۔ پھر وہ لیسدار اور بدبودار خشک گارا جو ہے یہ بدبودار گارا جو ہے وہ خشک ہو گیا ظاہر اس پر بھی کچھ عرصہ گزرا،
تو اس دوران عرصہ گزرنے سے یہ لیسدار اور بدبودار گارا خشک ہو گیا اور یہ یوں بجنے لگا جس طرح پکا ہوا ٹھیکرا ہوتا ہے، پکا ہوا ٹھیکرا ہوتا ہے، جس کو سلسال کالفخار کہا گیا۔ سلسال کالفخار، ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی، ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی۔ یہ بھی انسانی مادہ تخلیق کا ایک مرحلہ ہے جس سے رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر اس انسان کے بنائے گئے اس انسان کے پیکر کو رب ذوالجلال نے بشریت کا جامہ پہنایا، اور پھر رب ذوالجلال نے اپنے خاص روح اس میں پھونکی، اور اب یہ آدم انسان عظمت و شان کے ساتھ رب ذوالجلال کی ایک شاہکار تخلیق وجود میں آئی، اور رب ذوالجلال نے اس کو علم اور شعور عطا فرمایا، جس کی بنا پر رب ذوالجلال نے انسان کو، انسان اول کو، انسان کو فرشتوں پر بھی برتری عطا فرمائی، اور فرشتوں سے اس کا اعتراف کرواتے ہوئے ان سے سجدہ کروایا۔ فرشتے سجدہ ریز ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں رب ذوالجلال کے حکم پر سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے۔ اب قرآن مجید نے یہ مختلف جو مراحل بیان فرمائے ہیں، یہ انسان کی تخلیق کے تدریجات ہیں، یہ تدریجات ہیں، یہ تدریجاً انسان کی تخلیق کا یہ مرحلہ جو ہے نا وہ مکمل ہوا۔ کمثل آدم خلقہ من تراب فرمایا گیا، بدا خلق الانسان من طین کہا گیا، انا خلقناہم من طین لازب کہا گیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ کہا گیا، اور یہاں جو آیہ مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ الرحمن کی، اس کے اندر خلق الانسان من صلصال کالفخار کہا گیا۔ یہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل، مختلف مدارج ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تخلیق انسان کا، انسانی تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی کی تخلیق کا جو سلسلہ ہے وہ ایک قطرہ آب سے شروع ہوا جو رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے، اور پھر مختلف مراحل طے کرتا ہوا انسانی شکل جو ہے نا وہ اختیار کرتا ہے، نطفہ رہتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر علقہ کے بعد مدغہ بنتا ہے، اور پھر رب ذوالجلال کی طرف سے اس کے اندر زندگی اور روح پھونکی جاتی ہے۔ پھر اس طرح انسان جو ہے وہ مختلف مراحل سے سفر کرتا ہوا اشرف المخلوق کی صورت میں زندگی میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کے فضل کی، رب ذوالجلال کی کرم نوازیوں کی حد ہے۔ رب ذوالجلال نے انسان کو کیسے اس طریقے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، ایک حقیر شے سے پیدا کیا، قطرہ آب سے، پلید قطرہ سے پیدا کیا، اور رب ذوالجلال نے اس کے اندر کیا کیا جوہر رکھ دیے ہیں، کیا کیا انسان کے اندر جو ہے نا وہ رب ذوالجلال نے یہ قوتیں رکھ دی ہیں۔ اس کے اندر رب ذوالجلال نے کتنا حسین اس کو پیکر بنا دیا ہے، متوازن بنا دیا ہے، احسن تقویم کا اس کو رب ذوالجلال نے تاج پہنا دیا ہے۔ اس کے اندر بے شمار نظام اور سسٹم بنا دیے ہیں، قوتیں بخش دی ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان کا لوتھڑا بولتا ہے، زبان کا ایک چھوٹی سی بوٹی ہے وہ بولتا ہے، کیسے رب ذوالجلال کی کاراگری ہے۔ دل جو ہے تمام جسم میں خون پہنچاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے انسان کے سر کے اندر کیسے خودکار آلات نصب کر دیے ہیں، شکم کے اندر، پیٹ کے اندر رب ذوالجلال نے کس طرح کا نظام ہضم بنا دیا ہے، یہ ساری باتیں، ساری چیزیں رب ذوالجلال نے انسان کے اس پیکر میں رکھی ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے انسان کو یہ سارا کچھ یاد دلا کے فرمایا ہے کہ اے انسان تو اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرے گا، کس کس نعمت کو جھٹلائے گا۔ اسی طرح اسی دوسری آیت میں جنات کا ذکر ہے، جنات کی تخلیق کی بات ہے، جنات کے باپ کی تخلیق کا ذکر ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام انسان کے باپ ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، بنی نوع انسان کے باپ ہیں، سب سے پہلے ان کو رب ذوالجلال نے اس طرح مختلف مراحل سے گزار کر پیدا فرمایا۔ تراب ہے، تین لازب ہے، حمأ مسنون ہے، اور پھر صلصال کالفخار وغیرہ، یہ سارے مراحل میں سے گزار کر سیدنا آدم علیہ السلام کو پیکر کو بنایا تو انسان اول وجود میں آئے۔ اور اسی طرح جنات جو ہیں ان کی تخلیق کو بھی رب ذوالجلال نے دوسری آیت میں بیان کیا کہ خلق الجان من مارج من نار۔ جان جو ہے، جان یہ جنات کا، جنوں کا باپ ہے۔
جیسے آدم انسانوں کا باپ ہے، ایسے ہی جان جو ہے یہ جنوں کا باپ ہے۔ تو جنوں کا جو باپ ہے، جو پہلا جن ہے، اس کو رب ذوالجلال نے مارج من نار، آگ کے شعلے سے پیدا کیا، خالص آگ جو ہے نا، جس کے اندر دھواں نہیں ہے، جس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہے، بس صرف خالص آگ کا شعلہ ہے، اس سے رب ذوالجلال نے ان جن کو پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کی طرح اس کا بھی مرحلہ تخلیق بعد میں پھر انسانوں کی طرح ہی وجود میں آیا، جیسے انسان پیدا ہوئے بعد میں میاں بیوی کے ملاب سے، ایسے ہی جنات کی تخلیق کے جو ہے نا یہ بھی مراحل پیدا کیے۔ تو رب ذوالجلال نے انسان کو جنات کو بھی یاد دلایا ہے کہ تمہیں بھی ایک آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد تمہارے اندر یہ سارے سسٹم رکھے ہیں، تمہیں بے پناہ قوتیں دی گئی ہیں، تمہیں دیکھیں کتنی حواس دیے گئے ہیں، تمہیں کتنے جو ہے نا وہ رب ذوالجلال کے انعامات ملے ہیں۔ تو اس پر تم بھی دیکھو کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں کی تخلیق کا ذکر کر کے، دونوں کو مخاطب کر کے یہ فرمانا کہ تم دونوں یہ بتاؤ کہ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح انسان کو رب ذوالجلال نے باشعور اور بااختیار بنایا ہے، اس کے اوپر احکام شرعی بجا آوری کی ذمہ داری ڈالی ہے، اسی طرح جنات کو بھی رب ذوالجلال نے مکلف اور باشعور اور بااختیار بنایا ہے، ان کے اوپر بھی احکام شریعہ جو ہیں وہ لازم کیے ہیں، جن کی پابندی کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جنات اور انسان دو مکلف مخلوقات ہیں جن کے اوپر احکام شریعہ نافذ اور لاگو کیے ہیں، جن سے باز پرس ہونی ہے، جو قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ تو رب ذوالجلال نے ان دونوں مخلوقات کی تخلیق کا ذکر کیا، اور ان دونوں کے تعلق کو ذکر کیا، اور پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری تخلیق، اپنے اوقات، اپنی اصل کو دیکھو، اور پھر تمہیں جو ملنے والے انعامات ہیں، تمہارے اوپر ہونے والے جو کرم نوازیاں ہیں، جو رب ذوالجلال نے تمہیں یہ اتنی قوتیں، طاقتیں دی ہیں، احساسات دیے ہیں، تو اس سب کو دیکھ کے تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ ظاہر ہے کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کسی ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے جسم کی ساخت کو دیکھیے، ان کے فوائد کو دیکھیے، کیسے رب ذوالجلال نے متوازن جسم بنایا ہے، کیسے رب ذوالجلال نے یہ جوڑ بنا کے ہر چیز کو، ہر چیز کی اہمیت ہے، ہر چیز کی ایک سیل کی اہمیت ہے۔ رب ذوالجلال نے اس انسان کے اندر پوری کائنات کو جمع فرما دیا ہے۔ تو اس پر لازم ہے نا لاجیکلی بھی، نیچرلی بھی، اخلاقی طور پہ بھی، ہر لحاظ سے ضروری ہے کہ ہم جس ہستی نے، جس ذات نے یہ ساری قوتیں، نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اتنا کرم کیا ہے کہ حقیر سی چیز سے پیدا کر کے رب ذوالجلال نے اتنی کمالات سے نواز دیا ہے، ضروری ہے، ہر لحاظ سے لازم ہے کہ اسی کے بارگاہ میں ہر وقت سجدہ ریز رہا جائے، اس کے حضور سجدہ ریز رہا جائے، اس سے رگو رہا جائے، اس کے حکم کو اپنے اوپر غالب کیا جائے، اپنی ذات پر نافذ کیا جائے، کیونکہ مالک وہی ہے، اسی کے کرم نوازیاں ہیں، اس کے حکم کو بجاور لایا جائے۔ لیکن ہم دنیا میں آ کر شیطان اور نفس کے وسوسوں میں آ کر جو ہمارے لیے آزمائشیں شروع سے رکھ دی گئی تھی، ہمیں بتا دیا گیا تھا یہ تمہاری لیے آزمائشیں ہیں، یہ تمہارے امتحانات ہیں، ہم ان کے وسوسوں میں آ کر اپنی اس اصلیت کو بھول جاتے ہیں، اور مالک کی اطاعت و بندگی کے اس حکم کو بھول کر ہم اپنی ہوس میں، اپنے لالچ میں، حرص میں، لذتوں میں پڑ کر اپنے مالک کے حکم کی بجاوری نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو ہر انسان جو کہ ایک احساس رکھنے والا انسان ہے، جس کے اندر ضمیر زندہ ہے، جو اپنی اصلیت کو جانتا ہے، قرآن کریم نے ہمیں جس کی طرف متوجہ کیا ہے، اس کے لیے ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت سے سر منہ انحراف کرے۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنا کرم، اپنا فضل فرمائے، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں ہمہ وقت جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔